بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امیر المومنین وارث علوم نبی فتح خیبر میدان خطابت کے شاہ سوار سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جو آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ابو تراب یعنی مٹی کا باپ کہہ کر پکارا جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور دادا حضرت ابو مطلب ہیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رشتہ مباغت میں اور دنیا آخرت میں بھی نبی کریم کے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت 13 رجب 30 ام الفیل کو ہوئی۔ پیدائش کے بعد 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ لوگ کہنے لگے شاید آپ دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھولیں، گویا آپ پیدا ہوتے ہی سرکار دو عالم کے عاشق تھے۔ وہ دنیا میں سب سے پہلے جس مقدس ہستی کا پہلی بار دیدار کرنا چاہتے تھے وہ رسول خدا کی بابرکت ذات تھے۔ آپ نے روح مصطفیٰ کی زیارت کے لیے 3 دن تک آنکھیں کھولنے ہی نہ تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جوانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ جب میں نے گود میں لیا تو آپ کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور اس لیے کہ میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں پرورش پائی، انہی کی گود میں ہوش سنبھالا اور پروان چڑھے۔ علم الہی کے لامحدود خزانے سینے نبوت سے حاصل کی۔ آپ کی پہلی تربیت گاہ گود رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ آپ نے سرکار دو عالم کی باتیں سنی، ان کی عادتیں سیکھی، اس لیے تو بتوں کی پوجا کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور آپ کو وجلہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی نے فوراً لبیک کہا۔ یہ بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 بار یا اس سے بھی کم عمر کی روایت کی ہے۔ جس روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد بہار مکہ کے امانتیں لوٹ کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات ہے، تلواروں کی چھاؤں میں آپ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، کیونکہ آپ جانتے تھے آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب عجم میں نہ تھا۔ آپ کی ہیبت دبدبے سے بڑے بڑے بہادر اور لردہ پر آدم تھے۔ آپ لوگ تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم کے حکم سے آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق کو قبول کیا۔ قدرت نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران میں امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب عثمانی صحیفوں کا علم بھی پڑھایا۔ آپ نے علم قرات، علم عادات، علم فرائض، علم نفسیات اور علم حکومت رانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ رہتی دنیا تک جادو حق صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہے کہ مسنت خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے انتقام لینے کے بجائے اسلام کی تحفظ کی کوشاں رہے۔ آپ نے تاجروں مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں کی تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے درگزر، بیوگاؤں اور یتیموں کی سرپرستی، افسروں کی نگرانی جیسے کارائے نماز سر انجام دیے۔ آپ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں لسان نبوت نے فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، مگر ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو۔ آپ احکام فقہ سنت میں ماہر تھے، نہایت کبھی تھے، رنگ گندم میں تھا۔ آپ کی داڑھی ریشم مبارک گھنی اور دراز تھی۔ آپ نے اپنے قاتل کو شربت پلانے کا حکم فرمایا۔ 21 رمضان مبارک 40 ہجری کو حالت روزہ میں آپ کو کوفہ کی مسجد میں جامع شہادت نصیب ہوا۔ حضرت امام حسن اور عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے سردار حضرت امام حسن نے پڑھائی۔ آپ نے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن خلافت کی۔
آپ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم ایسے ملا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو ادا دیتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی نماز کا ادا نہیں کی۔ آپ کی مقدس تعلیمات پر چل کر ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں۔ حکمران آج بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے سیدنا مولا علی کی مقدس اقوال سیرت پر عمل کریں۔ اللہ اپنے کامل بندوں کو صدقے وطن عزیز پاکستان اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، ہماری انفرادی اجتماعی مشکلات آسان فرمائے۔ آئیے ماہ یوم ولادت جناب علی عہد کریں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کر کے سب متحد ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔